عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھانے کا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جین چینل کے ناظرین، پروگرام ہے قرآن پڑھنا سیکھیں۔ الحمدللہ عز و جل بہت ہی پیارا سلسلہ ایف جین چینل لے کر آیا ہے۔ بہت ہی آسان انداز میں ہم قرآن پاک پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل یہ پروگرام آپ کے لیے اور ان لوگوں کے لیے جو قرآن پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں بہت ہی آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ اگر آپ اس پروگرام کو روزانہ دیکھنے کی عادت بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل چند ہی دنوں میں آپ قرآن پاک دیکھ کر آسانی سے پڑھنے والے بن جائیں گے۔ آئیے پروگرام کے شروع میں ہم درود پاک کی ایک فضیلت شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے ایک قرات اجر عطا فرماتا ہے، اور ایک قرات یہ احد پہاڑ جتنا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بڑھتے ہیں قرآن پاک سیکھنے کی جانب۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ کے اندر میں 3 آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ اب ہم اس کے آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے ہم دعا پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ آئیے قرآن پاک شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلا ایک بار دہرا لیتے ہیں۔ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ۔ اب آگے پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ کلا، کلا، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں چھوٹی کاف، اور چھوٹی کاف کی آواز ہمیں زبان کی جڑ اور اوپر کے سخت تالو سے ادا کرنا ہے۔ زبان کی جڑ اور سخت تالو سے۔ کلا، کلا، لام کو ایک الف کے برابر کھینچیں گے۔ کلا سیعلمون، 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 یہاں پر عین کو ساکن کرنا ہے۔ سین کو بغیر کھینچے، بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے۔ سین کی آواز سیٹی کے ساتھ نکالیں گے۔ کلا سیعلمون، ثم، تا کی آواز آپ دیکھ رہے ہیں زبان کا جو سرا ہے وہ اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے کو لگا کے ثم میم مشدد میں ایک الف کا گنہ کریں گے۔ ثم کلا، کلا، ثم کلا، ثم کلا، سیعلمون، سیعلمون، سیعلمون۔ اب ملا کر پڑھتے ہیں۔ ثم کلا سیعلمون، ثم کلا سیعلمون۔ پیچھے سے پڑھتے ہیں۔ کلا سیعلمون،
ثم كلا سيعلمون. آگے بڑھتے ہیں. علم 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 علم، یہاں پر میم ساکن ہے، اس میں گنہ نہیں کریں گے، اس کا اظہار کریں گے. ٹھیک ہے. علم نجعل 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 نجعل، جیم میں قلقلہ کریں گے اور لام کو اگلے لام سے ملا کر اس طرح پڑھیں گے. علم نجعل علم نجعل علم نجعل ارو. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ واد، یہ حرف واد زبان کی کروٹ، زبان اس طرح مثال کے طور پہ یہ زبان ہے، زبان کی یہ کروٹ اوپر کے داڑوں کی جڑ میں لگے گی اور وہاں سے ہم حرفیں واد ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. حرف واد ار ٹھیک ہے. اردا واد واد. جی ہاں، یہاں پر یہ واد جو ہے ہمیں واضح طور پر اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے. ایسا نہ ہو کہ آپ واد کو وا کی طرح ادا کریں، ارزا، یا دال کی طرح اردا ارضا، یہ نہیں کرنا ہے، بلکہ ار و. ٹھیک ہے. علم نجعل الارض. ٹھیک ہے. علم نجعل عین کی آواز نکالنا، یہاں پر حمزہ کی آواز نہیں بلکہ عین کی آواز نکالنا ہے. کیسے؟ علم نجعل ٹھیک ہے. علم نجعل الارض، را کو پر کریں گے، ٹھیک ہے. اردا نہیں بولیں گے، ٹھیک ہے. مہادا، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ دو زبر والی تنوین ہے. ٹھیک ہے نا. مہادن، لیکن جب ہم اسے وقف کریں گے، جب یہاں پر ٹھہریں گے، کیونکہ قرآن پاک میں ناظرین جس طرح پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے اسی طرح رکنے کا بھی طریقہ بتایا گیا. حضرت مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے جب پوچھا گیا کہ قرآن پاک میں یہ جو فرمایا گیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اس سے کیا مراد ہے، ترتیل سے کیا مراد ہے؟ تو ہمارے آقا امیر المومنین حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ تجوید الحروف و معرفت الوقوف، یعنی قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ ادا کرنا ہے، مخارج کے ساتھ ادا کرنا ہے، اور اوقاف یعنی رکنے اور ٹھہرنے کی معلومات حاصل کر کے پڑھنا ہے. یعنی ایسا نہیں کہ آپ کبھی بھی کہیں بھی آپ رک جائیں، ہے نا. تو آپ اس کو اس مثال سے سمجھیے کہ اگر میں نے آپ سے کہا اٹھو مت بیٹھو، یہ جملہ ہے، اٹھو مت بیٹھو، یہ چھوٹا سا جملہ ہے، لیکن اگر میں اٹھو یہاں پر رک رہا ہوں، مت بیٹھو، تو اس میں حکم پایا جا رہا ہے اٹھنے کا. ٹھیک ہے. اور اسی مت کو میں اٹھو کے ساتھ جوڑ دوں، اٹھو مت بیٹھو، اٹھو مت بیٹھو، تو یہ جملہ تو ایک ہی ہے، لیکن ہم چونکہ پہلے رکے تھے اٹھو، یہاں رک گئے، مت بیٹھو ہم نے یہاں سے آگے بولا، تو اس میں اٹھنے کا حکم پایا جا رہا ہے، اٹھنے کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اٹھو مت بیٹھو. لیکن ہم اسی جملے کو اگر اس طرح بولیں کہ اٹھو مت، ہم نے جملے کو یہاں مت کے اوپر ہوگا، ہے نا، اٹھو مت بیٹھو، تو اس میں بیٹھنے کا حکم پایا جا رہا ہے. تو پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جملے کے اندر میں رکنے کا بھی بہت بڑا فرق پڑتا ہے اس کے معنی کی طرف. یعنی جب اس کے معنی کی طرف ہم دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی جملہ ہے، لیکن بولنے کے انداز کے بدلنے کی وجہ سے معنی بدل گیا. اسی طرح جب ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں اور کہیں بھی اگر رک جاتے ہیں تو معنی تبدیل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں رکنے کا جو انداز بتایا گیا تو ہمیں وہیں رکنا ہے جہاں پر وقف کے علامتیں موجود ہوں. جی ہاں. اور جہاں پر وقف کی علامتیں موجود نہ ہوں
تو اس کا یہ طریقہ ہے کہ جس حرف پر ہم رک جائیں، کھانسی آنے کی وجہ سے یا ٹھسکا لگنے کی وجہ سے، چھینک آنے کی وجہ سے، یا بات چیت وغیرہ کوئی بھی آپ کام کر رہے ہیں اور اس وجہ سے آپ کو رکنا پڑ رہا ہے، تو جہاں آپ رکیں آپ کو اسی کلمے سے یا اس سے پہلے کلمے سے آپ کو اعادہ کرنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ نے جہاں رکے اس کے آگے سے پڑھ رہے ہیں، اگر وہاں پہ علامت وقف نہیں ہے تو اس میں معنی کے اندر تبدیلی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو پیارے اسلامی بھائیو، یہاں پر ہم جہاں رکیں گے یہاں پر جو دو زبر والی تنوین نظر آ رہی ہے، یہاں پر ہمیں دو زبر والی تنوین کو الف سے بدل کر پڑھنا ہے، یعنی مہادن نہ کہتے ہوئے ہمیں مہادا کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح پڑھیں گے، أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا۔ آگے پڑھتے ہیں، وَالْجِبَالَ 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 أَوْتَادًا أَوْتَادًا۔ یہاں پر ہمیں جو حروف لین آپ کو نظر آ رہا ہے، واو لین، یہاں پہ اوتادا نہیں پڑھنا ہے بلکہ او 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 او۔ یہ او جو ہے یہ مجہول ہے اور یہ او جو ہے یہ معروف ہے، تو ہمیں کیا پڑھنا ہے، اوتادا اوتادا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر بھی آپ دو زبر والی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ سبق نمبر 5 پڑھتے ہیں، تنوین والا جو سبق ہے آپ نکال لیں مدنی قاعدے کے اندر، تو اس میں آپ کو سبق نمبر 5 تنوین یہ نظر آئے گا۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جس حرف پر تنوین ہو اسے منون کہتے ہیں۔ تو یہ دال پر تنوین آئی تو یہ دال منون ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم دو زبر والی تنوین کو الف سے بدل کر ٹھہریں گے۔ جب بھی وقف کریں گے دو زبر والی تنوین پر تو ہم وہاں پر دن نہیں بلکہ دا پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ وَخَلَقْنَاكُمْ وَخَلَقْ، خا کو بھی پر کرنا ہے اور قاف کو بھی پر کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا أَزْوَاجًا، زا کو پریشر کے ساتھ ادا کرنا ہے، ذال کی طرح ادا نہیں ہے، ازواجا نہیں بولنا ہے بلکہ از، ٹھیک ہے۔ أزواجا وخلقناكم أزواجا وجعلنا جیم پر زبر ہے اور عین کو لام سے ملانا ہے، وجعل وجعلنا، ٹھیک ہے۔ وجعلنا نومکم سباتا۔ مکمل آیت پڑھتے ہیں، وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ دوبارہ دہراتے ہیں، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا۔ تو پیارے محترم اسلامی بھائیوں، ہم نے دیکھا کہ جس طرح ایک پڑھنے کا طریقہ ہوتا ہے اسی طرح رکنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے۔ لہذا آج آپ نے دیکھا کہ ہمیں حرکات کی مشق اور تنوین کی مشق اور ساتھ ہی ساتھ رکتے وقت ہمیں کیا کرنا ہے، تنوین کو
دو زبر والی تنوین کو الف سے بدل دینا ہے۔ تو اتنی آیت آج الحمدللہ عز و جل ہم نے 9 آیتیں پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے، اور پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے 3 آیتیں الحمدللہ پڑھنے کی کوشش کی تھی، اور آج ہم نے ان آیتوں کو بھی دہرانے کی سعادت حاصل کی ہے۔ جی ناظرین، الحمدللہ عز و جل قرآن پاک کو پڑھنا یہ بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہترین ہے وہ شخص جو قرآن پاک سیکھیں اور دوسروں کو سکھائے۔ تو لہذا اپنا نام سیکھنے والوں میں بھی شامل کر لیجئے، اور اگر آپ کو آتا ہے تو سکھانے والوں میں اپنا نام شامل کر لیجئے۔ اور جس کو حضور علیہ السلام فرما دے کہ بہترین، تو اس کو اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ۔ تو پیارے پیارے اسلامی بھائیو، اپنے دل میں قرآن پاک سے محبت پیدا کیجئے، قرآن پاک پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ نہیں آتا تو سیکھیے، اور آتا ہے تو سکھانے کی کوشش کیجئے، پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ آیتیں، کچھ نہ کچھ پارے آپ پڑھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ قرآن انشاءاللہ عز و جل اگر ہم اسے درست طریقے سے پڑھیں گے تو یہ قرآن ہماری شفاعت کرے گا۔ قرآن ہماری قبر میں قرآن کی تلاوت کرنے کی وجہ سے روشنی ہوگی، برکتیں ملیں گی، دنیا میں بھی برکتیں ہیں اور آخرت میں بھی برکتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے اور اس پروگرام کی دعوت کو بھی عام کیجیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا، پڑھا